آج ہم اس سبق میں مصدر کے بارے میں پڑھیں گے، اگرچہ ہم پہلے بھی اس پر پڑھ چکے ہیں، لیکن آج ہم کتاب سے ایک سبق اس طرح پڑھیں گے جس میں مصادر کا استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا مصدر کی تعریف پہ اور اس کی ڈیفینیشن پہ ایک مختصر نظر دوڑاتے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ مصدر وہ حرف یا وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی سے بنا ہو لیکن اس سے دوسرے الفاظ بنائے جا سکتے ہوں۔ اس میں کسی کام کا یا کسی فعل کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کام یا فعل کس زمانے میں ہوا ہے اور وہ کس نے کیا ہے۔ مطلب کسی واحد شخص نے کیا ہے، جمع اشخاص نے کیا ہے، یا کسی خاتون نے کیا ہے، یا کسی مرد نے کیا ہے۔ تو یہ مصدر جو ہے فارسی میں دیگر زبانوں کی طرح بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ایسے حروف بالعموماً نون پہ ختم ہوتے ہیں۔ چند ایک مصادر جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وہ یہ ہیں: گرفتن، رفتن، آمدن اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں ہم نے یہ نوٹ کیا کہ جو مصدر کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کے آخر میں تن یا دن کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ مصدر کی نشانی ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ تن یا دن پہ ہر ختم ہونے والا لفظ مصدر ہی ہو۔ مثال کے طور سے گردن جو ہے وہ دن پہ ختم ہوتا ہے، لیکن یہ مصدر نہیں ہے۔ اس کے اردو معنی اگر ہم کریں تو ہمارے پاس گرفتن پکڑنا، رفتن چلنا، آمدن آنا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے دیکھنا، جیسے اور الفاظ بیٹھنا، جاگنا۔ تو جس طرح ہر دن پہ ختم ہونے والا لفظ جو ہے وہ فارسی میں مصدر نہیں ہو سکتا، اسی طرح اردو میں بھی بعض ایسے الفاظ ہیں جو نا پہ تو ختم ہوتے ہیں لیکن وہ مصادر میں ان کا شمار نہیں ہوتا، جیسے کہ نانا یا دانا۔ یہ نا پہ تو ختم ہوتے ہیں لیکن مصادر میں استعمال نہیں ہے۔ فارسی مصادر کو جملوں میں استعمال کرنے کے لیے آئیے ہم اپنی کتاب سے سبق پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اس کا استعمال کس طرح کیا ہے۔ ہماری کتاب میں شامل درس ہفتم، اوقات غذا و نماز، اور یہ سبق کا ٹائٹل ہے اور مصادر کا استعمال ہے۔ اس میں پہلا ہے خوردن۔ خوردن مطلب کھانا۔ نوشیدن پینا۔ رفتن جانا۔ گفتن بولنا۔ نوشتن لکھنا۔ دیدن ہماری کتاب میں شامل درس ہفتم جس میں مصادر کا استعمال ہوا ہے، اس کا ٹائٹل ہے اوقات غذا و نماز۔ غذا بھی بولتے ہیں کھانا، اور نماز کی اوقات۔ جو مصادر اس میں استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: خوردن۔ خوردن وہ کی نیچے زیر ہے، تو جب وہ کی نیچے زیر آ جائے تو کیا پتہ چلتا ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واو معدولہ ہے اور اس کا آواز جو ہے وہ سائلنٹ ہوگا۔ خوردن کھانا، نوشیدن پینا، رفتن جانا، گفتن بولنا، خواندن یہاں پھر وہ معدولہ ہے
اور اس کو ہم خواندن نہیں بولیں گے بلکہ بولیں گے خواندن، پڑھنا، کسی کتاب وغیرہ کو پڑھنا، نوشتن، لکھنا، دیدن، دیکھنا، خوابیدن، یہاں پھر خے کے بعد وہ آیا ہے اور یہ وہ بھی معدولہ ہے، تو اس کو ہم خوابیدن نہیں بولیں گے بلکہ بولیں گے خوابیدن، سونا، برخاستن، اٹھنا، کردن، کرنا، گرفتن، پکڑنا، حاصل کرنا، دادن، دینا، آوردن، لانا، صبحانے، اب یہ تو مصدر نہیں ہے، صبحانے کا مطلب ہے صبح کا ناشتہ، بریک فاسٹ، صبحانے، چاشت، چاشت ناشتہ اور دوپہر کے کھانے کے درمیان جو وقت ہے اس کو چاشت بولتے ہیں، 10-11 بجے جو دن کا ٹائم ہے، چاشت، ناہار، ناہار دوپہر کو، اور دوپہر کے یہاں دوپہر کا کھانا، شام، شام، شام جو ہے فارسی میں رات کے کھانے کو شام بولتے ہیں، شام، یہ وقت نہیں ہے شام بلکہ کھانے کا نام ہے، رات کا کھانا، شام، صبح، صبح ہاں آپ جانتے ہیں، ظہر، دوپہر، عصر، سے پہر، مغرب، شام، اردو میں شام مغرب کو بولتے ہیں اور فارسی میں شام رات کے کھانے کو بولتے ہیں، شب، رات۔ اب ان مصادر اور الفاظ کو جملوں میں استعمال کیا گیا ہے، پڑھتے ہیں۔ غذای صبح صبحانه است، غذای صبح صبحانه است، صبح کی خوراک جو ہے وہ ناشتہ ہے۔ غذای پیش از ظهر چاشت است، پیش از ظہر، ظہر سے پہلے، ظہر سے پہلے کا غذا جو ہے، خوراک جو ہے وہ چاشت ہے۔ غذائے ظہر ناہار است، اور ظہر کا غذا جو ہے وہ ناہار یعنی کہ دوپہر کا کھانا ہے۔ حالا وقت نماز عصر است، اب نماز عصر کا وقت ہے، حالا کا مطلب ہے اب، حالا وقت نماز عصر است۔ غذائے شب شام است، رات کا کھانا شام ہے، رات کے کھانے کو شام بولتے ہیں۔ راہ برای رفتن است، وہ منزل برای استراحت است، مصادر کا استعمال ہوا ہے، راہ برای رفتن راستہ چلنے کے لیے ہے، وہ منزل برای استراحت است، اور منزل، منزل کہتے ہیں، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، گھر کو، اور گھر جو ہے وہ آرام کے لیے ہے۔ کتاب برای خواندن و کاغذ برای نوشتن است، کتاب جو ہے کتاب پڑھنے کے لیے اور کاغذ لکھنے کے لیے ہے۔ گوش برای شنیدن و چشم برای دیدن است، گوش کان کو بولتے ہیں، کل بھی پڑھا، کان سننے کے لیے اور آنکھ دیکھنے کے لیے ہے۔ شب برای خوابیدن و صبح برای برخاستن است، رات سونے کے لیے اور صبح جاگنے کے لیے ہے، برخاستن اٹھنے کے لیے ہے۔ زود خوابیدن، زود کا مطلب ہے جلدی، زود ہضم غذا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، تو زود خوابیدن و زود بیدار شدن خوب است، جلدی سونا
اور جلدی جاگنا اچھا ہے، خوب است اچھا ہے. نماز خواندن نماز پڑھنا بر مسلمانان واجب است، مسلمانوں پر فرض ہے. واجب ایک ضروری کام، مطلب کہ فرض ہے. تو نماز خواندن بر مسلمانان واجب است، نماز پڑھنا مسلمانوں پر فرض ہے. اب اسی کتاب میں ایک اور سبق بھی پڑھتے ہیں جس میں عادات کو جملوں میں استعمال کیا گیا ہے، تو آئیے وہ مختصر سبق بھی پڑھ لیتے ہیں. اس درس میں ہم عادات کے بارے میں ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. مختلف جملوں میں استعمال ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہم مختلف چیزوں کے نام بھی سیکھ لیں گے، تو ہماری ووکیبلری یعنی کہ واژگان میں بھی اضافہ ہوگا. در بشقاب یک انار و دوتا سیب است. بشقاب بشخاب بول لیں ایرانی فارسی میں. در بشخاب یک انار و دوتا سیب است. بشخاب جو ہے یہ پلیٹ کو بولتے ہیں اور کہتا ہے کہ پلیٹ میں ایک انار اور 2 عدد سیب ہیں. دوتا 2 عدد سیب ہیں. برمیز 3 تا قلم و 4 تا کتاب است. برمیز میز کے اوپر 3 تا قلم 3 عدد قلم و 4 تا کتاب است اور 4 عدد کتاب ہے. در یک دست 5 تا انگشت است. ایک ہاتھ میں 5 عدد انگلیاں ہوتی ہیں. تو انگشت بھی بول لیتے ہیں، انگشت یا انگشت انگلی. روی میز 6 تا مداد و 7 تا کتاب و 8 تا مداد پاک کن و 9 تا قلم است. میز کے اوپر 6 عدد پنسلیں و 7 تا کتاب اور 7 عدد کتاب، وہ 8 تا مداد پاک کن اور 8 عدد اریزر یا ربر پاک کن و 9 تا قلم است اور 9 عدد قلم ہیں. در دو دست 10 تا انگشت است. دو ہاتھوں میں 10 عدد انگلیاں ہیں. آگے جملہ ہے در دست دهقان یک داس است. دست ہاتھ کو، تو دهقان کسان کے ہاتھ میں 1 عدد دورانتی ہے. دست دورانتی. در دست دهقان یک داس است. این 2 تا توپ و 3 تا بادبادک است. یہ 2 گیندیں اور 3 کائٹس یعنی کہ پتنگ ہیں. این 4 تا عروسک برای بازی است. یہ 4 عدد عروسک گڑیا بچوں کے کھیلنے کے ڈالز، برائے بازی است کھیلنے کے لیے ہیں. یہ 4 گڑیاں کھیلنے کی ہیں. اور عروسک گڑیا ایرانی فارسی میں اور افغانستان میں بولی جانے والی دری میں گڈی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. گڈی سے گڈی تو گاف دال اور یہ تو عروسک کو وہ گڈی بھی بول لیتے ہیں. در سبد 6 تا انار و 10 تا موز است. سبد ٹوکری کو بولتے ہیں. سبد میں 6 عدد انار اور 10 عدد کیلے ہیں. اب ہم آگے سبق پڑھنے سے پہلے بورڈ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پہلے سیکھتے ہیں اور پھر سبق سے مشق کریں گے. فارسی میں ایک بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ یہ ہست یا است ہے.
اس کے معنی ہے از جو استعمال ہوتا ہے. این کتاب است، یہ کتاب ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہست اور است آیا یہ ایک چیز ہے یا مختلف ہے، اور اگر ایک ہے تو اس میں کیا مماثلت ہے.